السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے دینی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ ہم ہر ہفتے آپ کے لیے نئے مسائل کو لے کر کے آئیں گے اور ہر ہفتے درس قرآن کے کلاس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ دینی معلومات کو سیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اور یہ درس قرآن کا کلاس جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ درس قرآن کا کلاس بہت ہی دلچسپ ہے، بہت ہی اہم باتوں کا اس میں ذکر ہے۔ آپ اس درس قرآن کو ضرور اس درس قرآن کو سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک جو ہم لوگوں نے پڑھا وہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر کے 39 تک کی تفاسیر ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تجھے دیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم لوگ میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم لوگ جو ہے نا مجھ سے ہی ڈرو۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل سے مخاطب فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون ہے یہ پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کا جو 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل جو ہے نا، یہ عبرانی زبان کا ایک لفظ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کا معنی عبرانی زبان میں اس کا معنی جو ہے نا فرمانبردار اور بندگی کے معنی آتا ہے نا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل کہا ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کی جو بھی اولاد تھے نا، تمام لوگوں سے مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اسرائیل سمجھ گئے بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنے بھی اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور اسرائیل جو ہے یعقوب علیہ السلام کا یہ لقب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور رسول کی رسالت اور حشر و نشر کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو جو ہے نا ان کی نعمتوں کو یاد کرا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ تم جو ہے نا میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تجھ کو دیا۔ اب یہ دیکھیں نعمت سے مراد کیا ہے، اسے دیکھیں۔ یوں تو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کان دیا، ناک دیا، زمین دی، آسمان دیا ہے نا، ہوا دیا، پانی دیا، یہ تمام ساری چیزیں جو ہے نا یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نعمت کیا ہے، یہ سب کے لیے عام ہے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے بنی اسرائیل تم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تجھ کو دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا کہ یہ بنی اسرائیل کو جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نعمت جو دیا ہے، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر کیا کر رہا ہے، تذکرہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اپنا بند کیجئے، وہ کہکشاں بانو، میوٹ کیجئے، اگر سوال ہے تو پھر بولیے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جو میں نے تجھ کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا ہے اس کو دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو دیا وہ مخصوص کچھ آیت تھی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے بنی اسرائیل میں ان نعمتوں کو یاد کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو آل فرعون سے نجات دیا۔ فرعون علیہ السلام، فرعون کے جو ہے نا، فرعون کو سے بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد کیا۔ تو یہ جو ہے نا بنی اسرائیل یہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو جو فرعون سے آزادی ملی، یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ نعمت ہے۔
اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے انبیاء کو پیدا کیا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے لیے نعمت ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کو نازل کیا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے بنی اسرائیل پر۔ اس کے علاوہ ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری کیا، یہ بھی کیا ہے؟ نعمت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کا امین بنایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تجھ کو دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں، حالانکہ ظاہر سی بات ہے ان کے آبا و اجداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے، ان کو تو نہیں دی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے بنی اسرائیل ہم نے تجھ کو دیا۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیے باپ دادا کے لیے جو چیز جو ہے نا شرف کا باعث ہوتا ہے نا، یہ چیز بیٹے کے حق میں بھی کیا ہوتا ہے؟ باعث شرف ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہودیوں کے آبا و اجداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں کو عطا کیا نا، ان نعمتوں کو عطا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہودیوں کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کیا، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تجھ کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے باپ اور دادا کے لیے جو شرف کا باعث ہوگا، ظاہر سی بات ہے بیٹے کے لیے شرف کا باعث ہوگا، ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شرف کے باعث، بیٹے کے شرف کے باعث ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ یہودیوں سے مخاطب اور کہا اے بنی اسرائیل تم جو ہے نا ان لوگوں کو یاد کرو، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تجھ کو دیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَوْفِ بِعَهْدِي، ہے نا، تو تم لوگ میرے وعدے کو پورا کرو، ہے نا۔ جب تم لوگ میرے وعدوں کو پورا کر لو گے تو اوفوا بعہدکم، جب تم میرے وعدوں کو پورا کر لو گے تو میں تیرے وعدے کو بھی پورا کروں گا، میں جو ہے نا تم سے تمہارے عہد کو بھی میں پورا کروں گا۔ اب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم برابری کا معاملہ کیا، یعنی تم میرا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت میں جو بنی اسرائیل سے توریت میں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں موجود ہے توریت میں کہ تم جو ہے نا آخری نبی پر ایمان لانا، ہے نا، یہ تمام ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ توریت میں موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، ہے نا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں ان کا اگر اقرار کرتے ہو نا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے نا میں تجھے اس کا بدلہ دوں گا، اور بدلہ کیا ہے؟ یہ جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ توریت میں یہ تمام ساری چیزیں کیا موجود ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کہ آخر وقت میں ایک نبی آئیں گے جن پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہودی اس کا انکار کر دیے، ہے نا، مال و دولت کی وجہ سے، اپنے منصب کی وجہ سے، دنیاوی عیش و عشرت کی وجہ سے یہ کیا کیے؟ یہ انکار کر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان لوگوں نے جو وعدہ کیا تو اس وعدے سے کیا کیا؟ مکر کیا۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے کہ تو جو ہے نا تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدوں کو پورا کروں گا۔ جی کوئی کچھ بول رہے ہیں کیا صاحب؟ چلیے، اس کے علاوہ اللہ کیا فرماتا ہے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ تم لوگ جو ہے نا مجھ سے ہی ڈرو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام جہاں کا پالنہار ہے، تمام جہاں دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، جس سے پہلے اس کا اس بات ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس سے انسان ڈرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جو ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں جس سے ڈرا جا سکے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس سے ڈرنے کا پورا انسان کو حق ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا اور دوزخ کو بھی بنایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر سی بات ہے اگر انسان ایمان لائے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا، ایمان نہیں لگا تو جہنم میں جائے گا۔ اب یہاں دیکھیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم میرے وعدوں کو پورا کرو تو میں اپنے وعدوں کو پورا کروں گا۔ یہاں دیکھیں اگر بندہ عبادت کرتا ہے نا تو یہ انسان کی بندگی کا ایک طریقہ ہے اور انسان بندگی کے لیے پیدا ہی کیا گیا ہے۔
ٹھیک ہے نا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس پر انعام دے دیتا ہے جنت اور دوزخ جنت کو دے دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے آگے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. ہے نا. اور تم لوگ ایمان لاؤ اس چیز پر ایمان لاؤ جو میں نے تجھ پر نازل کیا. مصدقا لما معکم جو تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تیرے پاس ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اب مومنوں سے مخاطب وہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے اے یہودیوں تو ایمان لاؤ اس کتاب پر یعنی قرآن مقدس پر ایمان لاؤ جو قرآن مقدس توریت کی بھی تصدیق کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ توریت جو تمہارے پاس ہے یہ توریت بھی کیا ہے؟ توریت بھی قرآن مقدس کی تصدیق کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ آخری نبی آئیں گے وہ نبوت کا اظہار کریں گے. ہے نا. تم لوگ اس پر ایمان لانا اس کے بعد نبی آئیں گے نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ توریت میں ہی موجود ہے. تو اے لوگوں تم ایمان لاؤ اس پر یعنی قرآن مقدس پر ایمان لاؤ اس قرآن مقدس پر جس کی تصدیق تمہارے پاس جو کتاب ہے توریت وہ بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے ولا تکونوا اول کافر به اور تم لوگ اس کے انکار کرنے والے میں سے پہلے نہ ہو جاؤ. ہے نا. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اور تم لوگ میری ان آیتوں کو تھوڑی سی جو ہے نا پیسے کے بدلے فروخت نہ کرو. وإیایا فاتقون اور تم لوگ مجھی سے ڈرو. اب یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ ایمان لا اس پر جو قرآن مقدس پر ایمان لاؤ جو قرآن مقدس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ تمہارے پاس جو کتاب ہے توریت وہ کیا ہے؟ تصدیق کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں سمجھیے گا آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا اور آج جو توریت جو آسمانی کتاب اس میں تحریف کی گئی ہے رد و بدل کیا گیا ہے وہ مراد نہیں. اس لیے کہ ہم تو ظاہر سی بات ہے میرا ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ساری کتابیں انبیاء کرام پر نازل کی یہ کیا ہے؟ سب کے سب حق ہے. سب کے سب حق ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ہم ان آیتوں پر ان آسمانی کتابوں کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ جس میں تحریف نہ کی گئی ہے بدلا نہیں گیا الٹا پلٹا نہیں کیا ہے نا. ادھر کا ادھر نہیں کیا گیا کچھ حذف و اضافہ نہیں کیا گیا اس پر ہم ایمان نہیں رکھتے. ہم بے عین ہی اس توریت یا انجیل یا زبور پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا اس پر ہمارا ایمان ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا. تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ جو اس قرآن کی تصدیق تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور وہ جو توریت ہے اس میں کیا ہے؟ اب جا رہی آواز جا رہی ہے. چلیے آ جائے گی انشاءاللہ. تو دیکھیے یہ توریت میں کیا ہے؟ توریت میں انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے واقعات کا بھی تذکرہ ہے. اس کے علاوہ توریت میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری نبی اس کا بھی تذکرہ ہے نا. یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ توریت میں موجود ہے. وہ توریت جس میں تحریف نہیں کی گئی ہے بدلاؤ نہیں کیا گیا ہے اس توریت میں تمام کے تمام کیا تذکرہ ہے. اور اس کتاب پر کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان لاتے ہیں. لیکن جس کتاب کی تحریف کی گئی ہے بدل دیا گیا ہے جو آج توریت موجود ہے نا. اگر آپ کو دیکھنا ہو تو چلے جائیے جامع اشرف کی چوچا شریف وہاں کی لائبریری میں توریت آج بھی موجود ہے. اس کی تحریف کی ہوئی کتاب آج بھی موجود ہے. وہاں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. توریت بھی ہے اس لائبریری میں انجیل بھی ہے زبور بھی ہے. الحمدللہ میں نے اس کی زیارت بھی کی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اب یہاں پر ایک حدیث سے بات دیکھ لیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو. کیونکہ اگر تم اہل کتاب سے اگر کوئی مسئلہ معلوم کرو گے تو وہ ہرگز تم کو یہ ہدایت نہیں دیں گے. اس لیے ہدایت نہیں دیں گے کہ اہل کتاب یہ خود گمراہ ہو چکے ہیں اور جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ تم کو ہدایت کیسے دیں گے. یا تو تم کسی باطل چیز کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کرو گے. بے شک اگر موسیٰ علیہ السلام اگر اس وقت زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کرنے کے سوا اور کوئی جائز نہ ہوتا. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر موجود ہوتے نا تو وہ بھی میری پیروی کرتے. یہ کیا حقیقت ہے نا. اب میں آگے بتاؤں گا کہ تمام انبیاء کرام ہے نا حکمن
انبیاء میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہے نا، لیکن حقیقتاً ہم لوگ اپنے نبی کی امتی حقیقتاً، لیکن حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام انبیاء کرام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ امتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لگ بھگ 72 انبیاء کرام علیہم السلام جو ہے نا یہ آرزو کی تھی، تمنا کی تھی کہ اے کاش میں امت محمدیہ سے میں سے پیدا ہوتا۔ تو ہم لوگ اپنی قسمت و فخر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی آرزو کے اس نبی کی امت میں سے پیدا کیا جس نبی کی امت میں آنے کے لیے کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے تمنا کی کہ اے کاش میں امت محمدیہ میں سے ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو ایسے بھی امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی شرف کا باعث ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اچھا، یہ دیکھیں اس حدیث جو میں نے پڑھا، اس حدیث کی تقریر تو یہ ہے کہ ہر نبی کی شریعت اس کے زمانے میں واجب العمل ہوتی ہے، ہر نبی کی شریعت ہے نا، حتیٰ کہ اگر بعد والے نبی پہلے والے نبی کے زمانے میں ہوتے یا پہلے والے نبی بعد والے نبی کے زمانے میں ہوتے تو ان کی شریعت کی اتباع کرنا کیا ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کیا ہے؟ عام ہے، شامل ہے، اور یہ آپ کی خصوصیت اس لیے انبیاء سابقین میں سے جو بھی نبی بھی آپ کے زمانے میں زندہ اگر ہوتے تو پھر ان کے لیے آپ کی اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا دیکھیں سورہ آل عمران میں دیکھ لیں، سورہ آل عمران 81 نمبر کی آیت آپ پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے، یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس عظیم رسول آ جائیں جو اس بات کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس کتاب اور حکمت ہے، تو ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اس پر میرے بھاری عہد کو قبول کیا؟ تو سب انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا بس گواہ رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے بس تم لوگ گواہ رہنا، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ کیا ہوں؟ گواہ میں شامل ہوں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے آگے دیکھیے، آپ کو میں نے بتا دیا نا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کیا ہے؟ حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا ہے؟ امتی ہیں۔ اگر ہم لوگ کیا حقیقتاً کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ وَلَا تَكُونُ أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یہ ہے سب سے پہلے انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، ایسا نہ ہو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے، مان لیتے اگر یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے یہودیوں سے پہلے تو مشرکین نے بھی قرآن کی تکذیب کی تھی، اللہ کے نبی کو جھٹلایا تھا، یہودیوں سے تو پہلے نے بھی کیا تھا، تو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اے یہودیوں تم سب سے پہلے اللہ کے رسول کے انکار کرنے والے ہو جاؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ اس سے پہلے تو کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھٹلایا، قرآن مقدس کی تکذیب کی، یہ سب کی سب چیز ہے، لیکن پھر بھی اگر مان لیتے کہ یہودی اب بھی جھٹلا دے تو یہ پہلے کہاں سے ہوں گے؟ پہلے تو آدمی نبی کو جھٹلا چکا ہے، اب یہ آ کر کے نبی کو جھٹلائے تو یہ پہلے کہاں سے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ انہوں نے دیا ہے، صاحب طبیان قرآن نے یہ جواب دیا کہ دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے، اس سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ ہو جائے، یعنی اہل کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں جن انبیاء کرام علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کی امتیوں میں سے ہے نا، ایسا نہ ہو کہ تمام امتیوں میں سے تم ہی ہو جاؤ کہ سب سے پہلے قرآن کی تکذیب کر دو، نبی کی تکذیب کر دو۔ یہ مراد ہے کہ کفار و مشرکین تو الگ ہے، کفار و مشرکین کیا ہے؟ اس پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہ کیا، وہ ایسا ہی گمراہ ہے نا۔ تو یہ بات کن لوگوں کی ہو رہی ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیوں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جتنے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتی ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان امتیوں میں سے سب سے پہلے تم انکار کرنے لگو کہ یہ آخری نبی نہیں ہے اور قرآن کی تکذیب کرو، یہ مطلب ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم لوگ جو ہے نا میری آیتوں کے بدلے تھوڑی دام نہ لو، میری آیتوں کے بدلے تھوڑی دام نہ لو۔ اب یہاں پر دیکھیے بہت مزے کی بات ہے نا، تھوڑی قیمت کے بدلے میری آیتوں کو فروخت نہ کرو، اور فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تو تم لوگ مجھ سے ہی ڈرو۔ یہاں پر دیکھیں اس سے مراد یہ ہے کہ علماء یہود جو ہے نا یہ دنیاوی فائدہ کی وجہ سے، غور کریں، دنیاوی فائدہ کی وجہ سے قرآن پر ایمان نہیں لاتے، دنیاوی فائدہ کی وجہ سے
فائدہ کیا دنیا میں فائدہ؟ اگر ہم ایمان لا لیں گے تو ہمارے باپ دادا کیا کہیں گے، اگر ہم ایمان لا لیں گے تو ہمارے خاندان والے کیا کہیں گے، اگر ہم ایمان لا لیں گے تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے. مطلب یہ تمام ساری باتیں کیا ہے، یہ لوگ علماء یہود اسی وجہ سے، یعنی دنیاوی فائدہ کی وجہ سے وہ لوگ قرآن مقدس پر ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے دنیاوی فائدہ کے بدلے میں قرآن پر ایمان نہ لانے کو اختیار کیا. گویا کہ انہوں نے قرآن کو کس، آواز نہیں جا رہی ہے؟ اچھا ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں کہ علماء یہود کیا ہے کہ قرآن مقدس کے بدلے انہوں نے دنیاوی فائدہ کو ترجیح دیا، اور دنیاوی فائدہ کو قرآن مقدس یعنی حق باتوں کے بدلے میں دنیاوی فائدہ کو ترجیح دیا. گویا کہ دنیاوی فائدہ کو اس نے لے لیا اور قرآن مقدس کو اس کے بدلے میں بیچ دیا. یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اب یہاں دیکھیں قرآن مقدس، حالانکہ قرآن مقدس پر ایمان لانے کے بعد جو دنیاوی اخروی فائدہ ہے نا، یہ اخروی فائدہ کے مقابلے میں دنیاوی فائدہ کیا ایک دم حقیر ہے، تھوڑا سا. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا نا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہو جائے نا، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہو جائے، آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں کیا ایک دم ہلکا ہے، ایک دم تھوڑی سی ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے اچھا، امام ابن جزیر تبری لکھتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تم کو جو اپنی کتاب اور آیات کا علم دیا ہے تو تم اس علم کو دنیا کے قلیل مال کے عوض مت فروخت کرو. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس آیت سے بعض علماء کرام یہ استدلال کرتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں. غور سے سنیں گے آپ، بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں. بعض علماء کرام اس آیت سے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس آیت سے بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں، استدلال کرتے ہیں کہ تعلیم قرآن یعنی قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں. بعض علماء کرام استدلال کرتے ہیں، لیکن حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے صحیح نہیں ہے کہ دیکھیے انسان جو قرآن کی تعلیم کے عوض پیسہ جو لیتا ہے نا، وہ دنیاوی فائدہ کے تحت نہیں لیتا ہے. اور یہ خطاب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس سے یہ ان لوگوں کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ لوگ جو ہے نا دنیاوی فائدہ کے بدلے میں قرآن مقدس کے بدلے دنیاوی فائدہ کو ترجیح دیا. تو گویا کہ انہوں نے قرآن مقدس کو دنیاوی فائدہ کے عوض بیچ دیا. ٹھیک ہے نا. اور علماء کرام یا جو لوگ بھی قرآن کی تعلیم دیتے وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، وہ تو ایسا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ جو پڑھاتے ہیں ہے نا، اپنے وقت کا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو بعض علماء جو کرام یہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز نہیں ہے نا، لیکن وہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے نا. چلیے کیوں، میں دلیل بھی دیتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز پر تمہیں سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق ہے وہ ہے اللہ کی کتاب. بخاری شریف کی حدیث ہے. سب سے زیادہ اجرت لینے کا حق اگر کسی انسان کو ہے تو وہ قرآن کی تعلیم پر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے دیکھ لیں اور اب پتہ چل جائے گا. اور ہمارے نزدیک کیا ہے، یعنی ہم علماء احناف کے نزدیک کیا ہے کہ تعلیم قرآن، حج، امامت، اذان اور دیگر عبادات پر اجرت لینا کیا ہے، جائز ہے. جیسے کوئی مولانا نماز پڑھا رہا ہے وہ بھی اجرت لینا کیا ان کے لیے جائز ہے. قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اجرت لینا جائز، مدرسہ میں پڑھا رہا ہے اجرت لینا کیا ہے، جائز ہے. اس لیے کہ اس کی اصل یہ حدیث ہے. حدیث کیا ہے، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اجر کی سب سے زیادہ حقدار جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. سب سے زیادہ حقدار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. تو یہ بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے کہ سب سے زیادہ اگر انسان جو ہے نا کسی بھی چیز پر اجرت لینے کا حق رکھتا ہے تو وہ ہے قرآن کی تعلیم. یعنی قرآن کی تعلیم پر انسان کیا اجرت لے سکتا ہے، کوئی دقت نہیں. ٹھیک ہے نا. اب اور آپ کے ذہن کو میں قریب کرنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھیں اس مسئلہ پر دیکھیں خلفائے راشدین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ ہوئے، یہ خلفائے راشدین 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، تقریر کرتے تھے، مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے اندرونی اور باہری تمام مسائل کو حل کیا کرتے تھے، اور حل کرنے کے لیے ہے نا امت کا حل کرنے کے لیے وہ بیت المال سے اس کا بدلہ بھی لیتے تھے، عوض بھی لیتے تھے، اجرت بھی لیتے تھے، ہے نا. اور امت محمدیہ کا یہ پسندیدہ رہا ہے
ہے نا اس مسئلہ پر کہ تعلیم قرآن، امامت، خطابت اور دیگر عبادت پر اجرت لینا نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ خلفائے راشدین کی سنت ہے. چاہے اذان کا معاملہ ہو، چاہے وہ امامت کا معاملہ ہو، چاہے وہ قرآن کی تعلیم کا معاملہ ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، ان چیزوں پر اجرت لینا نہ صرف اور صرف سنت بلکہ کیا ہے جائز بلکہ کیا ہے خلفائے راشدین کی سنت ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیے اچھا ایک اور حدیث دیکھ لیں اور اب واضح ہو جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے فرمایا میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا تجارت میرے اہل و عیال کے لیے کفالت کے لیے کافی نہیں ہے، اب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں، اور جب میں مسلمانوں کے معاملات میں مشغول ہو گیا ہوں اب ابو بکر کے اہل و عیال کا جو ہے نا کہ اہل و عیال یہ بیت المال سے کھائیں گے. اور گویا کہ کیا پتہ چلا کہ ظاہر سی بات ہے انسان کسی چیز میں لگ جاتا ہے، امامتیں آپ کے یہاں کوئی امام کا مولانا کرے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کی طرف ہو گیا، وہ آپ کی طرف نہ چلا گیا، وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آپ میں لگا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ کی طرف انسان اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کون دے گا، اس کا اپنے بال بچہ کو انسان چھوڑ کر کے آیا ہے تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اوپر ضروری ہے کہ اس کے بال بچہ کا خرچ اٹھائے. جبکہ اس نے تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے آیا نا تو ایک انسان پر ضروری بنتا ہے کہ وہ کیا کرے، اس کی کفالت کرے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ان تمام چیزوں پر اجرت لینا علماء کرام کے لیے نہ صرف جائز بلکہ خلفائے راشدین کا یہ ہے کیا ہے سنت ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ کسی چیز پر اجر لینے کا حق رکھتے ہو تو وہ قرآن کی تعلیم ہے. چلیے آگے دیکھیں. اچھا دیکھیے ایک حدیث پاک میں دیکھیں روح المعانی میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم تعلیم قرآن پر اجرت لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو نا ان میں سب سے بہتر کیا ہے کتاب اللہ ہے. یعنی کتاب اللہ کی تعلیم پر تم اجرت لے سکتے ہو، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. چلیے آگے دیکھیے امام. اچھا یہ دیکھیے فقہاء حناف نے اسلامی فرائض جو بھی اسلامی چیزیں ہیں نا اسلامی فرائض کی بجاوری پر اجرت لینے سے منع کیا تھا. کب؟ پہلے منع تھا کیا کہ آپ تعلیم یہ ان تمام چیزوں پر جو فرائض اسلامی ان چیزوں پر اجرت نہیں لے سکتے. لیکن اب کیا ہے اس کی اب وجہ چینج ہو گئی کیونکہ جس چیز کے لیے ممانعت تھی نا وہ چیز کیا ہے اب موجود نہ رہا. کیوں؟ اب بتا رہے ہیں میں آپ کو. پہلے کیا تھا علماء کرام رہتے تھے، وہ دین کی خدمت کرتے تھے، ان کا وظیفہ یعنی ان کی تنخواہ کون دیتا تھا؟ بیت المال سے ملتا تھا، حکومت دیتا تھا، جو بادشاہ ہوتا تھا وہ دیتا تھا. اب علماء کرام کی پرورش، اب علماء کرام کا بوجھ، اب علماء کرام کا بار اٹھانے والے یہ حکومت نہیں رہی، بادشاہ نہیں رہے، سلاطین نہیں رہے، بیت المال نہیں رہا. ظاہر سی بات ہے پہلے جس چیز کے لیے منع کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ پہلے بادشاہ جو ہے نا مولانا لوگوں کو یا علماء کرام کو کیا کرتے تھے؟ اجرت دیتے تھے، تنخواہ دیتے تھے. اب تو ایسا نہیں رہا. جب اب ایسا نہیں رہا تو اب علت ختم ہو گئی. جب علت ختم ہوئی تو پھر حکم کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا. اب کیا ہے نہ مولانا کو نہ علماء کرام کو حکومت کو پیسہ دیتی ہے نہ کچھ دیتی ہے. تو اب کیا ہے علماء کرام تعلیم قرآن، امامت، مدرسے میں پڑھانا، تقریر کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، اس کے لیے اجرت لینا کیا ہے علماء کرام کے لیے جائز ہے. یہ فقہاء احناف کا مذہب ہے اور یہ پسندیدہ مذہب ہے. حدیث کے بھی مطابق ہے، خلفائے راشدین کے طریقہ کار کے مطابق ہے، صحابہ کرام کے طریقہ کار کے مطابق ہے. چلیے آگے دیکھیں. علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں امام، مؤذن اور مولم کا اجرت لینا کیا ہے؟ یہ جائز ہے. اچھا ایک چیز بہت اہم بات، علامہ ابو الحسن کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس زمانے میں اس زمانے میں موجودہ زمانے میں تعلیم قرآن کی اجرت دینے کو مستحسن قرار دیا تھا، بہتر قرار دیا تھا کہ تعلیم قرآن پر جو ہے نا اجرت لے رہے تو یہ کیا ہے؟ بہتر طریقہ ہے نا. کیونکہ امور دینیا یعنی دینی کاموں میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سستی برت رہے ہیں. قرآن کی تعلیم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، دین کی کتاب پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو ان تمام چیزوں میں کیا کر رہے ہیں؟ سستی برت رہے ہیں. اب کہا گیا ہے کہ اگر تم اجرت نہ لیتے ہو نا تو یہ سستی اور کریں گے. جب سستی کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ امور دنیا سے اور کیا ہوتے چلے جائیں گے؟ دور ہوتے چلے جائیں گے. اب ایک نقطہ دیکھ لیں.
نقطہ کیا؟ اب دیکھیں اگر علماء کرام اگر تعلیم قرآن، امامت اور جو چیزیں ہیں امور دینیا ہے، اگر اس پر اجرت لے لیتے ہیں تو کیا آخرت میں اس کا اجر ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کا جواب دیکھ، اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ اس معاوضہ کو اپنی عبادت کا معاوضہ سمجھ رہے ہیں، اپنی عبادت کا اگر کوئی علماء کرام اپنا معاوضہ سمجھ رہا ہے تو پھر جو ہے نا آخرت میں ان کو کوئی اس کا عوض نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، یہ محض اوقات کی پابندی، وقت کی پابندی ہے نا، اور وقت کی پابندی ہے، پھر وقت کی پابندی کی وجہ سے وہ کیا ہے اجرت لے سکتا ہے، کوئی دقت نہیں۔ چلیے آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم لوگ حق سے باطل کو نہ ملاؤ، حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جانتے ہوئے ہے نا حق کو مت چھپاؤ، یعنی تم جان رہے ہو کہ یہ چیز کیا حق ہے، پھر تم اگر اس چیز کو چھپاتے ہوئے تو یہ کیا تمہارے لیے جائز نہیں ہے نا۔ یہاں پر دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیا مبعوث ہوئے ہیں، بھیجے گئے ہیں، یہ سب لوگ حق ہے، یہ بات حق ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری طرف تھوڑا نہ بھیجے گئے ہیں بلکہ وہ کسی اور کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا، تم حق جو بات ہے کہ حضور بھیجے گئے اس حق بات کو جھوٹ سے مت ملاؤ، ہے نا۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حضور بھیجے گئے یہ حق ہے، جب حق ہے تو اس کو کیا کرے، جس کو تم جانتے ہو کہ حق ہو پھر بھی تم ہٹ دھرمی کر رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، اس سے باطل سے ملا رہے ہو، یہ کیا ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اچھا یہاں دیکھیے ضحاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت کیا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سچ کو تم جھوٹ سے نہ ملاؤ، یہ بھی صحیح ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ابن زید نے اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا کہ اس سے مراد وہ توریت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا، اور باطل سے مراد وہ تحریفات ہے جو یہودیوں نے تحریف کر دیا توریت میں، اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو چھپانے کی تفسیر میں فرمایا کہ یہود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کو چھپاتے تھے، حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ نبی آخری نبی، یہ معلوم تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود وہ نبوت کو چھپاتے تھے، حالانکہ ان کو علم تھا کہ یہ نبی برحق ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے حق بات کو کوئی چھپائے گا تو یہ غلط ہے نا۔ اس آیت سے ایک اور استدلال یہ کیا گیا ہے کہ عالم پر حق کا اظہار کرنا، حق بات کو ظاہر کرنا یہ واجب ہے۔ ایک عالم پر حق بات کو واضح کرنا کیا ہے، واجب ہے، اور حق بات کو چھپانا یہ کیا ہے، حرام ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کیا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، نماز قائم کرو، ہے نا، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، نماز سے انسان کیا کرے، مدد حاصل کرے، ہے نا، مدد حاصل کرے، کیونکہ نماز میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی عبادت میں انسان کو سکون اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ زکوٰۃ کی ادا کی کیا ہے، معلوم ہے نا، 52 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا، یہ کیا ایک مالک کے نصاب کے اوپر، جس کے پاس اتنا مالک ہے، اگر اس پر سال بھر گزر گیا یعنی حولان حول گزر گیا تو انسان کے اوپر کیا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے کہ زکوٰۃ انسان جب ادا کرتا ہے نا تو ایک کیا ہے، زکوٰۃ کا اصل معنی کیا ہے، ڈکشنری کے اعتبار سے زکوٰۃ کا معنی کیا ہے، صفائی ستھرائی، اس کے علاوہ کیا بڑھوتری، یہ اضافہ ہے۔ تو انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے مال میں جو گندگی ہوتی ہے وہ گندگی بھی صاف ہو جاتا ہے، اور اس زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اس مال میں کیا ہوتا ہے، اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اس کا اندازہ پریکٹیکلی طور پہ دیکھتے ہوں گے کہ جو انسان اگر واقعی زکوٰۃ نکالتا ہے نا تو اس سال اگر اس نے 10,000 زکوٰۃ نکالا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اتنا مال دے دیتا ہے نا کہ اگلے سال وہ 10 کے بدلہ 12,000 یا 15,000 کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو یہ کیا مال میں بڑھوتری ہے نا، گھٹا کہاں۔ چلیے آگے دیکھیں وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں اللہ نے کیا فرمایا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے۔ آخر اللہ نے ایسا کیوں کہا، رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیوں، خالی رکوع کو کیوں کیا، اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ دیکھیے علماء یہود جو ہوتے تھے نا ان کی نماز رکوع سے خالی ہوتی تھی، وہ رکوع نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ ایسے ادا کرتے تھے، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھی۔ تو ان کی مخالفت کی گئی کہ تم جو یہود جو جس طریقے سے کرتے ہیں نا تم ویسی نماز نہ کرو، بلکہ وہ نماز پڑھو جو کیا رکوع والی،
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جز کو بتا دیا ہے اور جز سے کل مراد لے لیا ہے. یعنی رکوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تم جو ہے نا ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ کہ جو ہے نا نماز کو کما حقہ پڑھتے ہیں. اور زکوٰۃ کے بارے میں معلوم ہے نا، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مسلمان عاقل بالغ پر اور آزاد شخص پر فرض ہوتی ہے. چلیے آگے دیکھیے. اچھا، ایک وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی انسان رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے نا تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ رکوع کرنے والوں کے ساتھ اگر ہو جاتا ہے تو معلوم ہے تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت اگر کوئی انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا تو یہ 27 گنا کیا ہے؟ زیادہ ثواب حاصل کرتا ہے. یعنی تنہا نماز پڑھنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ہے نا، ایک فائدہ. دوسرا فائدہ یہ کہ اگر انسان جماعت سے نماز پڑھتا ہے نا تو پھر اس کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے نا تو ممکن ہے کہ اس کی نماز قبول نہ ہو، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے نا تو کسی ایک کی بھی تو قبول ہو جائے گی. جب ایک کی قبول ہو جائے گی تو اس کے صدقے اللہ ہم سب کی بھی قبول کر دے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اتنا فائدہ ہے جماعت کے ساتھ ادا کرنے میں. ٹھیک ہے نا؟ جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کیا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم علماء احناف کے نزدیک کیا واجب ہے، لیکن عورتوں کے لیے جماعت نہیں. عورتوں کے لیے جماعت علماء احناف کے نزدیک کیا؟ مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب کیا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہوتا ہے. اور ایک حرام کے قریب کا مطلب کیا؟ اتنا سمجھ لے 20% حرام ہے اور 19% کیا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے. 1% کا فاصلہ ہے بس. اگر کوئی انسان مکروہ تحریمی پر اصرار کرتا ہے تو وہ حرام کے درجے پر پہنچ جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نا، کوئی انسان گناہ صغیرہ کرتا ہے نا، اگر اس چیز پر اصرار کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیے. لیکن اگر مرد ہے تو جمعہ میں نماز جماعت شرط ہے نا؟ جمعہ اور عید میں جماعت شرط ہے. تراویح میں جماعت کیا؟ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، سنت کفایہ ہے. اور رمضان کے وتر میں بھی جماعت کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. چلیے. اچھا، یہ دیکھیے عورتوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی نماز جو ہے نا جماعت کے ساتھ مسجد میں ادائیگی کرنا کیا ہے؟ فی نفس ہی دیکھا جائے حقیقت کے اعتبار سے ہے تو جائز ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے. حکمن کیا مکروہ تحریمی ہے؟ عورت جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتی ہے، نہ مسجد میں جا سکتی. اگر کوئی جاتی ہے تو کیا ہے؟ بے پردگی کو فروغ دینا ہے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا ہے. آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکتے اگر عورت ہے تو. جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے. اتنا سمجھ لیا آپ. چلیے اب چاروں ائمہ کرام کی بات اگر سننا چاہتے ہیں تو سن لیجئے. امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک عورتوں کی نماز، عورت کو نماز پڑھانا، باجماعت نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ جائز ہے. کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک. لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق کیا ہے؟ مستحب ہے. ایک قول کے مطابق کیا ہے؟ مستحب نہیں. امام مالک کے نزدیک کیا ہے؟ عورتوں کی جماعت کے ساتھ کی نماز کی ادائیگی کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ یعنی ہم حنفیوں کے نزدیک کیا ہے؟ یہ مکروہ تحریمی ہے. یہ مکروہ تحریمی یہ حرام کے قریب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی انسان نماز پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ کیا نماز آ کر کے دوہرائے، کیونکہ مکروہ تحریمی یہ کیا ہوتی ہے؟ ناقص نماز ہوتی ہے. اس کی ادائیگی کیا ہے؟ دہرانا ضروری ہوتا ہے. اچھا آگے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کیا لوگوں کو تم لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو؟ یعنی لوگ علماء یہود سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب میں فرماتا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود جو ہے نا بھول جاتے ہو اپنے بارے میں. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، جب قرآن کی تم تلاوت کرتے ہو تو پھر تمہیں عقل کیوں نہیں ہے؟ تمہیں شعور کیوں نہیں ہے نا؟ اس کا مطلب کیا؟ یہ دیکھیے یہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے نا لوگوں کو وہ بات بولتے ہو، تم جو ہے نا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور تم خود بھولے بیٹھتے ہو. تو اس کا مطلب کیا؟ دیکھیے بھولنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ چھوڑ دینا. بھولنے کا مطلب چھوڑ دینا. کیوں؟ کیونکہ کوئی شخص انسان اپنے آپ کو نہیں بھولتا ہے. اپنے آپ کو کوئی انسان نہیں بھولتا ہے نا؟ یعنی تم خود نیکی پر عمل کرتے ہو اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم جان بوجھ کر کے چھوڑے بیٹھے ہو. ٹھیک ہے نا؟
سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ تم لوگوں کو توریت کے عہد اور نبوت کے ساتھ کفر کرنے سے روکتے ہو، کہ کفر کرنے سے روکتے ہو. تمہارے علماء یہود سے سعید بن جبیر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم توریت میں جتنے بھی وعدے کیے گئے ہیں تم لوگوں کو کہتے ہو کہ تم وعدہ کو پورا کرو، ہے نا. نبوت کے ساتھ کفر کرنے سے انکار کرتے ہو، منع کرتے ہو لوگوں کو، حالانکہ تم خود توریت میں کیے ہوئے چیزوں کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. میرے رسولوں کی تم تصدیق نہیں کرتے ہو، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہو، اور میری کتاب میں جو احکام مذکور ہے نا اس کے تم خلاف ورزی کرتے ہو. اس آیت سے دیکھیے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بعمل، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں علماء کرام کے بارے میں، ہے نا، یا کسی کے بارے میں یہ حکم عام بھی ہو سکتا ہے کہ تو آپ اس چیز کا لوگوں کو حکم دیں جو آپ کرتے ہو. ایسا نہیں کہ آپ جس چیز کو کرتے ہیں اسی چیز سے منع کرے لوگوں کو، نہیں. اگر آپ غلط کام کرتے ہیں نا تو آپ جو ہے نا یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ دوسروں کو منع کریں، ہے نا. اگر آپ غلط کام سے بچ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو منع کریں، تب جا کر کے مناسب ہوگا، ٹھیک ہے نا. بعمل علماء کا بیان سن لیجئے کہ جو عالم جو تقریر کے ذریعے سے ہو، اسٹیج کے ذریعے سے ہو، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ان کا معاملہ خود اس کا الٹا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں دیکھیں. امام ابن ابی شیبہ نے شعبی سے روایت کیا کہ جنت میں سے کچھ لوگ دوزخیوں کو جھانک جھانک کر کے دیکھیں گے، کہیں گے کہ تم کیسے دوزخ میں پہنچ گئے، تم جہنم میں کیسے پہنچ گئے. تو وہ دوزخی کہیں گے کہ وہ جنتی کہیں گے حالانکہ تمہاری بیانات کو، تمہاری باتوں کو سن کر کے ہم جنت میں پہنچ گئے، اور تم جو ہے نا دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے تھے اور تم ہی جہنم میں پہنچ گئے، ہے نا. تو وہ کہیں گے کہ ہم بھلائی کا حکم ضرور دیتے تھے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. ایک اور دیکھ لیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس عالم کی مثال جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور وہ انسان اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ اس چراغ کی طرح ہے کہ جو دوسرے کو روشنی تو دیتا ہے لیکن وہ خود جلتا ہے. چلیے آگے دیکھیں. جی پوچھیے. چلیے تو اب دیکھیں یہاں پر، اچھا ایک دیکھ لیجئے، جو انسان عالم دین ہے نا اس کے لیے تقریر کرنا، واعظ و نصیحت کرنا یہ کیا ہے، جائز ہے. لیکن جو بے علم ہے، یعنی عالم تو ہے لیکن کسی چیز کے بارے میں اس کو علم نہ ہو، ہے نا، پھر اب بیان کرے تو یہ کیا مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے نا. اگر وہ انسان اس پر اصرار کرتا ہے، اصرار کا مطلب ہم کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن ہم اس کو جاننے کی کوشش نہیں کر رہے، پھر پڑھتے ہی چلے جا رہے، بیان کرتے ہی چلے جا رہے، پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا، وہ مکروہ تحریمی، وہ آگے اسٹیپ بڑھ جائے گا، ایک اسٹیپ آگے بڑھ جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، اب حرام ہو جائے گا. یعنی بے علم آدمی جس کے پاس کسی چیز کا نالج نہ ہو، اس کے بعد وہ انسان اگر بیان کرتا ہے نا تو ایک مرتبہ بیان کرے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن کئی بار بیان کرنے لگے تو حرام ہو جائے گا. اور عالم کا معیار یہ ہے کہ وہ قرآن مقدس کی عبارت کو پڑھ کر کے سمجھ سکے، حدیث اور فقہ کی کتابوں کو پڑھ کر کے سمجھ سکے. تو عالم کے لیے تقریر اور واعظ و نصیحت کرنا کیا ہے، یہ جائز ہے. اور جو عالم نہیں ہے یعنی محض اردو کی کتابوں کو پڑھا کر کے بیان کرنا، مسئلہ مسائل بتانا، یہ کیا حرام ہے، ٹھیک ہے نا. اردو کی کتاب کو صرف پڑھ کر کے مسئلہ مسائل بتلانا حرام ہے. میں آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کی کوشش کروں گا، پھر میں آگے ایک بات بتاؤں گا. صرف اردو کی کتاب کو انسان پڑھ کر کے کوئی انسان بیان کرے، مسئلہ مسائل بتایا تو کیا ہوگا، حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن اردو کی کتاب میں سے جو عالم ہے اگر وہ اہم رائٹر کی کتاب کو پڑھے، جیسے اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علی رحمہ، مدنی میاں، حضور صدر اللہ فاضل، ہے نا، اس کے علاوہ حضور صدر الشریعہ، حضور حافظ ملت، ہے نا، حضور علامہ عبدالحق محدث دہلوی، ان تمام جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، اگر امام غزالی علیہ رحمہ کو لے لیجیے، ان تمام کی کتاب جو اردو میں ہے، ان کتابوں کو پڑھ کر کے اگر عالم تقریر کرتا ہے تو یہ جائز ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن جو انسان بالکل ہی عربی کی نالج نہیں رکھتا ہو، بالکل عربی کی نالج نہ رکھتا ہو، علوم عربیہ سے واقف نہیں رکھتا ہو، اگر وہ انسان کوئی مسئلہ مسائل بتاتا ہے اردو کی کتاب پڑھ کر کے تو وہ حرام ہے. وہ کیا ہے، حرام ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج جس طریقے سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کہ جو لوگ کبھی عربی سے واقفیت حاصل نہیں کرتے، عربی کو جانتے نہیں ہیں، کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھے، وہ اگر درس قرآن کرے، وہ اگر قرآن کی تعلیم دے تو بتائیے وہ کبھی صحیح تعلیم دے پائے گا، جبکہ شریعت یہ کہتی کہ وہ حرام ہے.
عربی سے کچھ جانتا ہی نہیں. جب عربی کو نہیں جانتا تو وہ خاک تعلیم دے گا. اس کو کیا معلوم کہ عربی کے کتنے اسرار و رموز اس میں چھپا ہوا ہے. تو یقیناً جانے جو ایسے لوگوں سے, چاہے وہ یوٹیوب کے ذریعے سے ہو یا براہ راست ہو, اگر کوئی اسلامک نالج لیتا ہے, اگر وہ عالم نہیں ہے, اگر سیلف اسٹڈی کی بنیاد پر اگر کوئی انسان درس قرآن دیتا ہو یا درس حدیث دیتا ہو یا دینی بات کو عام کرتا ہو, تو ویسے لوگوں سے دور رہے, اس لیے کہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے. لہٰذا ایسے لوگوں سے آپ دین کی تعلیم کو حاصل کریں جو قرآن کی تعلیم دینے والا ہو, ہے نا, جو علوم عربیہ سے واقفیت رکھتا ہو, مدرسے سے پڑھا ہوا ہو, عربک سے واقفیت رکھتا ہو. صرف اردو پڑھ کر کے وہ انسان جو درس نظامیہ کو نہیں پڑھا ہے نا, عربی علوم کو نہیں جانا ہے, وہ صرف سیلف اسٹڈی کی بنیاد پر اردو کی کتاب پڑھ کر کے اگر دین کی بات کو بتاتا ہے نا, تو یہ کیا حرام ہے. چلیے اس کی تفصیل جاننا ہو تو پھر آپ بائی کال ہم سے بات کر سکتے ہیں. چلیے سنن ابو داؤد میں ایک حدیث پاک سن لیں. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص نے کتاب اللہ میں اپنی رائے سے, دیکھیے درس قرآن جو عالم نہیں ہوتا وہ درس قرآن دیتا ہے تو اس کے بارے میں سنیں. میرا آقا فرماتے ہیں کہ جس نے کتاب اللہ میں اپنی رائے سے اگر کوئی بات کہا ہے, اگرچہ وہ صحیح ہے لیکن وہ غلط کہا ہے نا, اس نے غلط کی, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر علم کے قرآن سے کچھ بیان کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور تم لوگ جو ہے نا صبر اور نماز سے مدد چاہو, صبر کر کے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کرنے اور گمراہ رہنے اور گمراہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرمایا کہ تم صبر کرو اور کیا کرو, نماز سے مدد چاہو. اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ یقیناً نماز یہ بہت بھاری ہے. کن لوگوں پر نماز بھاری ہے؟ مگر ان پر جو میرے طرف دل سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی خاشعین لوگ جو ہوتے ہیں نا, جھکے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں, یہ نماز یقیناً یہ کیا ہے, بہت بھاری ہے. یہاں پر دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں. ایک کیا ہے, مصیبت کے وقت صبر اچھا ہے, مصیبت کے وقت صبر کرنا کیا ہے, یہ اچھا ہے. اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے نا, اس سے انسان صبر کر لے, ہے نا. اچھا ایک اور روایت دیکھ لیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک مصیبت پر صبر کرنا, دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا, تیسرا معصیت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے سے صبر کرنا, ٹھیک ہے نا. اچھا اب دیکھیں ایک حدیث پاک دیکھ لیں, الدر المنصور میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان لوگوں سے مل جل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر یعنی ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے تو وہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا اور ان کی ایذا پر صبر نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. ایک قول کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایمان کے 2 حصے ہیں, نصف حصہ یعنی آدھا حصہ صبر ہے اور آدھا حصہ کیا ہے, شکر ہے. نماز سے مدد حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے, نماز سے مدد حاصل کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کی یہ صورت ہے کہ نماز کی صورت میں انسان متعدد عبادات کو حاصل کر لیتا ہے. مثلا اعتکاف کر لیتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا ہے, درود پڑھ لیتا ہے, تسبیح پڑھ لیتا ہے, توبہ استغفار کر لیتا ہے. یہ تمام کیا ہے, ان تمام چیزوں سے مدد حاصل کرنے کا حکم ہے. چلیے اچھا, خاشعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, یہ خاشعین کا مطلب کیا ہے. دیکھیں خاشعین کا خشوع کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی وہ حالت جس کا اثر ظاہری اعضاء سے سکون اور تواضع سے ظاہر ہونا, اس کو کیا بولیں گے, خشوع اور خضوع بولیں گے, ٹھیک ہے نا. قتادہ نے کہا کہ دل میں خوف اور نماز میں نظر نیچی رکھنے کو خشوع کہتے ہیں. چلیے آگے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, ہے نا, کہ جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفت کو بیان کر رہا ہے. آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اب دوبارہ اپنی نعمتوں کو یاد کرا رہا ہے نا. کیوں دوسرے کو نعمت یاد کرا رہا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کسی کے احسانات کو کسی کے نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرتا ہے نا تو پھر وہ انسان کیا کرتا ہے؟ کبھی تکبر نہیں کرتا ہے. اس کو تکبر کرنے سے حیا آتی ہے. دوسرے کی بات وہ انسان سنتا ہے نا. اور اگلے انسان جس کے احسانات ہیں نا اس کے خلاف ورزی انسان کبھی نہیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. وانی یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تجھ کو عطا کیا ہے نا. انی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر میں نے تجھے فضیلت دی ہے. بے شک میں نے تجھ کو تمام جہاں پر فضیلت دی ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تمام عالمین میں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے اور ہم امت محمدیہ ہے، تو کیا یہود جو ہے نا ہم سے بھی افضل ہو گئے؟ ایسا نہیں. جواب یہ ہے کہ عالمین سے مراد جو ہے ان کے زمانے کے لوگ ہیں. ہم لوگ ان کے زمانے کے ہیں نہیں. جب ان کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں تو پھر ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نعمتوں کو یاد اس لیے دلایا اس بات کی تنبیہ ہو جائے کہ بنو اسرائیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حق کو ادا کرنے سے کیا غافل ہے. ظاہر سی بات ہے ہم آپ کو بار بار بولے وہ کام مت کو وہ کام مطلب کیا ہے؟ آپ ایک مرتبہ ہم نے منع کر دیا لیکن آپ نے بات نہیں مانے اور غفلت کی، جس کی بنیاد پر کیا ہے ہم نے دوبارہ کہا کہ ہم نے جو یہ کہا نا اس کا مطلب کیا ہے؟ دوبارہ کرنے کا مطلب کہ دوبارہ آپ ایسا کام نہ کریں، یہی مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. یہاں پر دیکھیں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کو اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن مقدس پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عذاب آخرت سے ڈر کر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. چلو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے اے بنو اسرائیل اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی دی ہوئی فضیلتوں کے تقاضوں کو تم پورا نہ کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر تم نے ایمان نہ لایا تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کس طرح بچ پاؤ گے؟ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیے تو اس کے انکار کر رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے تم اس سے بچو گے نہیں، اللہ کے عذاب سے بچو گے نہیں، ہے نا. چلیے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یعنی اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہ ہوگا، ہے نا، نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ کچھ لے کر ان کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہو. یعنی کافروں کے بارے میں ہے کہ یہودیوں کے بارے میں کہ ایک اس دن سے ڈرو کہ جس دن ایک نفس دوسرے نفس کا کوئی کام نہیں آئے گا، ہے نا. تو یہاں پر مطلب کیا اس کا یہ دیکھیں شفاعت. یہاں پر لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا لفظ ارشاد فرمایا. شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت سے تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کی شفاعت نہیں ہوگی، ہے نا. مجرموں کی شفاعت جائز نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو مجرم ہے نا اگر اس کے اندر ایمان ہے تو پھر بھی کیا اس کی شفاعت ہوگی اور وہ شفاعت کے حقدار ہوں گے، ہے نا. اہل سنت کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، اولیاء کرام، علماء حفاظ قرآن اور صالح مومنین جو ہے نا یہ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، اور یہ جو شفاعت ہوگی نا یہ گناہ کبیرہ کے تعلق سے ہوگی، ہے نا، گناہ کبیرہ کے متعلق ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو شفاعت کا حق دے گا نا یہ حق جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو حق دے گا شفاعت کا، اس سے صرف مومن ہی نہیں بلکہ کفار کو بھی فائدہ حاصل ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ کفار اپنے کفر کی وجہ سے، مشرک اپنے شرک کی بنیاد پر جہنم سے جنت میں نہیں آئے گا لیکن ان کے عذاب سے میں تخفیف ہو جائے گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابو طالب جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اے چچا آپ ایمان لا لے تاکہ کل قیامت کی طرف آپ کی سفارش کر سکے، لیکن اس کے باوجود ابو طالب نے ایمان نہیں لایا. چنانچہ ابو طالب کے حق میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا کام آ گئی. ابو طالب جہنم میں، اس کا پورا جسم جہنم میں موجود نہیں ہے بلکہ پیر کا جو ہے نا وہ ٹخنا تک کا حصہ کیا ہے زمین میں جہنم میں ہے، باقی یہ پورا حصہ کیا ہے یہ جہنم سے باہر ہے. لیکن اگرچہ ٹخنا تک اس کا پیر ہے لیکن اس کا عالم یہ ہے کہ اس جہنم کی آگ سے اس کا پورا دماغ کھول رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا.
ایک حدیث پاک سن لیں، صحیح بخاری میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز دیکھوں گا، یعنی جھکا ہوا دیکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا مجھے حکم دے گا سجدہ سے اٹھنے کا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنا سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے ملے گا، شفاعت کرو گے شفاعت کو قبول کی جائے گی، پھر میں اپنے رب کی وہ حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تعلیم دے گا، پھر میں شفاعت کروں گا، پھر میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، پھر میں گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دوں گا، پھر میں دوبارہ سجدہ کروں گا، پھر شفاعت کروں گا۔ اس طریقے سے 3 یا 4 بار ہوگی، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک لیا ہے، جن پر جہنم کا دمام واجب ہو چکا ہے کہ وہ انسان ہمیشہ کیا رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ آگے دیکھیں کافروں کے حق میں جو شفاعت ہوگی وہ کیا ہوگی، اس کے عذاب میں کیا ہو جائے گی، تخفیف ہو جائے گی۔ جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت سے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ فائدہ پہنچنے کا مطلب ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ چلیے حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے شفاعت کروں گا، یعنی میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں میری امت میں جو لوگ گناہ کبیرہ کیے ہوں گے نا، میں ان کے لیے کیا کروں گا، شفاعت کروں گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس اللہ کا پیغام آیا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ اللہ میری آدھی امت کو جنت میں ایسے ہی داخل کر دے یا پھر مجھے شفاعت کا حق دے دے، ہے نا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے شفاعت کا حق لے لیا، ہے نا، اور شفاعت ہر اس مسلمان کو حاصل ہوگی جس نے جو شرک پر نہیں مرا ہوگا۔ پتہ کیا چلا، اگر میرے آقا وہ یہ حق کو لے لیتے کہ میری آدھی امت بغیر حساب و کتاب کی معاف کر دیا جائے تو یقیناً ہم گناہگار امتی اس میں پھنس جاتے۔ یہ میرے آقا کا ہم گناہگار امتیوں پر یہ کیا احسان ہے کہ اللہ کے ہمارے نبی نے شفاعت کا حق لے لیا، اور جب شفاعت کا حق لے لیا تو جب تک میرے آقا اپنی ایک امتی کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں نہیں بھیجیں گے تب تک میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ایک قول کے مطابق یہ ہے، حدیث پاک ہے کہ حدیث پاک ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر انبیاء کرام نے اس دعا کو دنیا میں خرچ کر لیا، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کے شفاعت کے لیے رکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ہم گناہگار امتیوں کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ اگر میرا آقا شفاعت کے یہ آدھی امت کے بارے میں اگر حق کو لے لیتے نا تو یقیناً جانے ہم گناہگار امتی یقیناً پھنس جاتے۔ میرا آقا شفاعت کے حق کو لے کر کے ہم امتیوں پر احسان کر دیا کہ ہم گناہگار امتی کل قیامت کے دن میرا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کا موقع حاصل ہو جائے گا۔ میرا آقا اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ خود ایک جہنمی کو نکال کر کے جنت میں پہنچا نہ دے، ہے نا۔ اور میرے آقا فرماتے اور یہ انشاءاللہ میری امت کے ہر اس فرد کو حاصل ہوگی جو شرک سے کیا ہوگا، پاک ہوگا۔ تو جو انسان شرک سے پاک ہوگا نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس انسان کو جنت سے جہنم سے دوزخ میں پہنچائے گا، تب جا کر کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یقیناً جانیں